دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی صادقہ صاحبداد خان کی بھی ہے۔ میرا نام صادقہ صاحبداد خان ہے اور ہم لوگ امرتسر میں رہتے تھے پارٹیشن کے وقت۔ امرتسر کے صوبہ پہ تھے اور ہم 9 بہنیں اور ایک چھوٹا سا بھائی تھا ہمارا۔ تو میرے ابا جی بہت ایکٹیو تھے پاکستان موومنٹ میں اور اتنے اچھی اسپیچز کرتے تھے، تو گھر میں بہت شور و غل ہوتا تھا، اخبار ہوتی تھی، ریڈیو ہوتا تھا، ہماری بڑی بہنیں اور امی اور ابا جی خوب باتیں، تو اس کا پھر ہم پہ بہت اثر ہوتا تھا اور ہم باتیں سنتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی ایسے کریں گے، پاکستان بن جائے گا، کیا ہوگا۔ تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہمارا جذبہ اور شوق۔ میری بچوں کی ٹیم تھی، 5-6 بچے تھے، کوئی لڑکے کوئی لڑکیاں تھیں۔ ریگولر ہمارا ڈرائیو وے بہت لمبا تھا، ہم ریگولر شام کو ٹیم کہتی تھی لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور ٹوڈی بچے کی بہت شامت آتی تھی، ٹوڈی بچہ ہائے ہائے، اور خضر حیات مرد آباد، یہ ہمارے نعرے تھے پوری شام۔ اور سڑک تک جاتے تھے تو وہاں بسوں میں سے لوگ جھانک جھانک کے ہنستے تھے ہمارا کہ یہ بچوں کا کیا ہوا ہے۔ 1 فرلانگ پہ تھا مین روڈ، ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ ابا جی کھلے گھر میں رہنے کے عادی تھے، ادھر ادھر کھیت تھے، تو ابا جی میں یہاں سے جاتے تھے وہاں تک بہت دور اور پھر آتے تھے۔ ہمیں یہ سوچیے میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ہماری ٹیم نے پروگرام بنایا، ٹیم لیڈر میں تھی، میں نے کہا روز سنتے تھے خضر حیات کا منہ کالا کیا ہے، خضر حیات کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے، خضر حیات کو جنازہ نکالا ہے، ہم تو نقلیں یہی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آؤ چلو آج کرتے ہیں یہ۔ اب ہمیں ڈھونڈے کو کوئی چھوٹا بچہ ملے ہمیں، تو ہمارے چوکیدار کی بیٹی تھی 6 سال کی۔ ٹیم نے کہا اس کو منہ کالا کرتے ہیں، سیاہی لاؤ۔ وہ سیاہی کہاں سے آئی؟ توے کے نیچے سے کالی کالی اتاری، وہ لکڑیاں جلتی تھیں نا، اب وہ میک اپ نہ ہو اس سے۔ ایک نے کہا چلو تیل لاؤ، تیل لا کے پیسٹ بناؤ۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے آتے تھے، وہ دوڑے لگا کے تیل آ گیا، پیسٹ بنائی اور وہ تیل والی یہ اس کے سارے میک اپ کیا چہرے، اور بیچاری معصوم نے بہت پیار سے کرا دیا۔ اچھا اس کے لیے جوتوں کا، کسی نے کہا جوتوں کا ہار بھی پہنانا ہے، ہار بھی بنا لیا، اور ابھی تک میری نظروں میں آ رہا ہے، مگر افسوس ہم نے تصویریں نہیں کھنچائی۔ اور جوتوں کا ہار پہنا کے ہم پیٹ رہے ہیں سڑک کے کنارے، ٹوڈی بچہ ہائے ہائے، خضر حیات مرد آباد، اور بیچاری بچی بیٹھی ہے۔ تو اتنے میں کسی نے کہا جنازہ نکالو۔ اب شکر کریں اس بچی کا نہیں نکال دیا ہم نے۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئیں اور لکڑیاں ڈال کے سفید چادر بھی آ گئے، میری ٹیم لے آئی۔ ابھی تک سوچتی ہوں وہ کتنی ایکٹیو ٹیم تھی میری، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہوگی۔ جنازہ بھی نکالا، ہائے ہائے پیٹ۔ اب یقین کریں سڑک کے اوپر سکھ اور سارے دیکھ کے ہنستے تھے، لیکن کوئی کہتا نہیں تھا ہمیں کچھ، ہمیں تک نہیں کرتا تھا، ہم چھوٹے تھے سارے۔ تو یہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہمارے چوکیدار نے بہت غصہ کیا، اس کی اونلی ڈاٹر تھی، میری چھندی تھی، نو کالا منہ کیا، وہ ہٹتا بھی نہیں، سیاہی بھی نہیں مکدی ہونا۔ تو وہ غصے میں آ کے نا ہمارے سر چڑھ کے یوں پھینکتا تھا، ہم بھاگ کے چھپ گئے غسل خانوں میں کہ ہائے اب ہماری شامت آ جائے گی، پٹائی ہو جائے گی۔ مگر شکر ہے کہ ابا جی نہیں تھے، ہماری امی، ایک بڑی بہن اور 2 چھوٹی بہنیں، 3 بہنیں وہاں رہ گئی تھیں۔ اب ماموں جان آپا کی شادی ہوئی نا،
تو میرے بڑے ماموں جان کی کار میں ہم 4 بہنیں چلے گئے، کیونکہ آپا نے ڈائریکٹ وہاں جانا تھا، لاہور سے احمد نگر جانا تھا، تو ہم ماموں جان کی کار میں چلے گئے۔ ایک بہن ہاسٹل میں تھی لاہور میں۔ اب ہم نے پہنچ گئے لاہور میں، بڑا ماموں جان کا سارا خاندان، سبدن جیل تھے وہ، سارا خاندان ان کے گھر میں جمع تھا، اور آپا آئیں، آپا کو ملے، اور خیر آپا چلی گئیں، ہم بچت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ماموں جان کی پوسٹنگ ہو گئی لائل پور، تو لائل پور میں ان کا گھر تھا، ان کا ہم سب گھر میں تھے، اور ان کا پرانا سا گھر تھا، تو گھر چھوٹا تھا، تو 1 ایکڑ میں یا کنالوں میں نارنگی کا باغ تھا۔ اب اس کے بعد ہم ٹھیک گزر ہو رہی تھی، سارے خاندان ایک ماموں جان کے گھر میں اکٹھا تھا، تو ہم بہت اداس تھے۔ تو ابا جی نے میری امی سے کہا، گرداسپور تھا نا، وہ کہتے پاکستان میں آئے گا، تو ابا جی نے کہا امی سے، گرداسپور کے نزدیک تھے نا اجنا، اس کے صبح امی نے کہا سلطان چلو واپس چل۔ امی کہا میں نہیں چاہتی، میرا سارا سامان، میرا گھر، میں تمہیں 15 دن میں لے آؤں گا، اناؤنس ہونے دو، پاکستان میں آ جائے گا۔ اب ہمیں کیا پتہ تھا یہ ہونا ہے، امی نہیں مان رہی تھی، خیر امی مان گئی۔ ہم بڑے اداس سے تھے، ماموں جان کے گھر کے صحن میں سو رہے تھے، صبح صبح امی ابا جی آ گئے، ہم اتنے خوش ہوئے۔ اس کے بعد انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد جب یہ ریڈیو 27واں روزہ تھا، ہم سب نے سحری کھائی، اور اس کے بعد بیٹھے اور ریڈیو لگایا، اور اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ریڈیو پاکستان۔ اب اندازہ نہیں لگ سکتے اس وقت ہماری خوشیوں کا، ہم لوگ خوش تھے۔ میں کہہ رہی تھی قائد اعظم کے ساتھ میں نے بھی بنایا ہے، پاکستان کو میں نے بنایا ہے۔ تو ابا جی پریشان تھے، تو میں کہتی ہوں کہ ابا جی کیوں پریشان ہیں؟ تو آپا بڑی کہتی ہیں کہ ابا جی کا سارا بینک اکاؤنٹ سارا انڈیا رہ گیا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کا گورنر تھا موڈی گورنر تھا، تو ابا جی انڈیا سے آئے تھے، تو دوستی تھی اس کے ساتھ، مینجمنٹ گروپ میں ابا جی کام کرتے تھے۔ تو ابا جی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم، بڑے الہ آباد کا گریجویشن تھے، تو ابا جی سے اس کی دوستی تھی، تو وہ ابا جی سے ملنے اس کو گئے، تو اس نے ہیلپ کیا، اس سے مل کے گورنر تھا، ابا جی نے کلیئر ہو گیا۔ میرا چھوٹا بھائی تھا 4 سال کا، وہ نئی غلیل بنائی تھی، کہتا ہے آئے میری غلیل رہ گئی، اسے اپنے غلیل کا بہت افسوس ہوا۔ اس سے پہلے جب ابا جی آ رہے تھے، ابا جی امرتسر سے فیصل آباد آ رہے تھے، لائل پور، ابا جی تھے، امی تھی، 2 چھوٹی بہنیں، چھوٹا بھائی، 1 بہن جوان تھی سیدہ آپا۔ تو عین جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا سکھوں کا، کالی پٹیاں باندھ کے بھاگے پھر رہے تھے پلیٹ فارم، گارڈ سکھ تھا، اس نے گاڑی روک دی۔ اب میرے ابا جی اتنے پریشان تھے کہ میں کیا کروں، سیدہ کو کوئی لے جائے گا، میری امی بھی بیچاری بہت ینگ تھی اس وقت، سیدہ کو کوئی لے جائے گا۔ تو ابا جی نے ایک تھانے دار مل گیا مسلمان، اسے کہا کہ اگر یہ لوگ آئے میری بیٹی کو شوٹ کر دینا تم۔ خیر پھر چلوا دی آرمی، پولیس والوں نے، آرمی نے۔ ابا جی سے کہتے ہیں ابا جی آپ نے کیوں کہا؟ میں کیا کرتا، میں کیا دیکھ رہا تھا کہ وہ پھر رہے ہیں اور میری بیٹی کہاں ہے، اب آ جاتے اندر۔ اللہ نے رحمت کی اور اللہ نے عزتیں رکھی ہماری۔ تو جو وہاں کا ڈاکٹر تھا نا، وہ بہت بٹر تھا، بڑا مونا سکھ تھا، تو وہ چوکیدار کے پاس آیا، خان صاحب آگ لگا کے چلے گئے بچ کے، ہاتھ ملتے رہ گئے کہ خان صاحب کیوں بچ کے نکل گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت تھی، اس نے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ اگر ایک لڑکی بھی جاتی تو ہماری زندگی کیا ہوتی۔ یہ میرے ماں باپ کی نیکیاں ہیں، جس طرح انہوں نے اولاد کو پالا ہے بیٹیوں کو پیار سے، اللہ نے عزتیں ان کی رکھی، اور ابھی تک ہماری وجہ سے بہت عزت مل رہی ہے میرے ماں باپ کو۔ تو جب پارٹیشن کا اعلان ہو گیا تو ادھر سے ہمارے مسلمانوں کے قافلے آتے تھے، تو اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ یاد کر کے مجھے قافلہ آ رہا تھا، اور عورتیں پاگلوں کے حال میں پیدل آتی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پیدل آتی تھی، کہیں سے، اور بسوں سے اتار دیتے تھے۔ ماموں جان کا نارنگی کا باغ تھا، اور کچی دیوار تھی ارد گرد، اب پتہ نہیں ہوگی، اور دروازہ کچا سا، ادھر سے عورتیں پیدل اندر آتی تھیں، اور کوئی پاگل تھے، کوئی آدھی پاگل، پتے توڑ توڑ کے، آج تک مجھے وہ یاد ہے، اس کے سر پہ بال بھی نہیں تھے، پتے توڑ توڑ کے کھا رہی تھی۔
اور پھر امی بٹھا لیتی برآمدے میں، بڑی بڑی بالٹیاں بھر کے شربت کی انہیں پلاتی، ان کی کہانیاں سنتی. اس کے 4 بچے رہ گئے ہیں، اس کے 2 بچے سامنے مار دیے. یہ کہانیاں امی ان کے ساتھ روتی تھیں بیٹھ کے، ہم بھی سنتے تھے، ہمیں بھی رونا آتا تھا. تو ہمیں اتنا غصہ تھا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اپنے اس ایکشن پہ. لیکن جب ان کے سکھوں کا قافلہ گیا ہے، بیل گاڑی غریب ہی تھے لائل پور سے، بیل گاڑی میں 2 بکریاں اور کچھ چارہ ڈالا ہوا، اسی طرح کچھ پیدل وہ قافلہ جا رہا تھا جیل روڈ سے ماموں جان کے گھر. ہمیں غصہ بہت تھا. ہم نے اتنے پتھر اکٹھے کیے اور ہم چھت پہ چڑھ گئے. اتنی باؤنڈری وال تھی تو ہم ان پہ پتھر مار، اس کا پہیہ ٹوٹ گیا ایک بیل گاڑی کا. اب میں سوچتی ہوں یہ کتنی غلط بات تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ پہیہ گر گیا تو گاڑی کھڑی ہو گئی تو پتھر مار رہے تھے اس کو. اور پھر اتنے میں وہ آ جاتا تھا، گارڈ آ جاتا تھا ان کا گھوڑے کے اوپر، تو ہم چھپ جاتے تھے، پھر ہم مارتے تھے. ویسے غلط بات تھی نا، جوش اتنا تھا، ریونج، کہ پتہ نہیں ہماروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ کریں گے. میری خالہ، ان کی فیملی اور پھر میری دوسری سب پھنس گئے تھے وہاں. پتہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہوگا. تو ان سے میں نے ابھی تک یاد ہے، کہنے لگی کہ ہم اندر تھے، جوان لڑکیاں بھی تھیں ان کے پاس، کہ وہ ایک بچے کو قتل کر کے تلوار پہ ٹانگ کے یہ پاکستان کا جھنڈا یہ دکھاتے تھے. خالہ بتاتی ہیں. پھر بہت پریشان تھی، لیکن شکر کرے کہ ایک سکھ نے ان کو ہیلپ کیا اور ان کو آرمی کے ساتھ بچا کے واپس لے آئے. اچھا، اور میری میاں کے تایا کی بیٹی، داماد اور 2 بیٹے ان کے ختم قتل کر دیے تلواروں سے. اور جب زبیدہ آپا نام تھا، میری تائی جی ہمیشہ یاد کرتی تھیں. زبیدہ آپا کے منہ میں بیٹوں کا خون گیا، ان کو ہوش آ گیا بے ہوشی میں. اور پھر کسی لڑکیوں نے پوچھا، بہت سی لڑکیاں تھیں، ہم کہاں جائیں، آج کتنے جائیے؟ تو کنویں سے چھلانگ لگا دو. کنویں میں لگائی، کنواں بھرا ہوا تھا. اتنی بچیاں کو لے گئے اٹھا کے. تو تائی جی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی ہے یا قتل کر دی گئی ہے. وہ جاتی تھی ڈھونڈنے، گاڑیوں میں جاتی تھی ڈھونڈنے، وہ تھی نہیں بیچاری. میرے ابا جی نے بہت اسٹرگل کی ہے پاکستان موومنٹ میں، اور اتنا جذبہ تھا ان کا. پہلے وہ پتلون پہنتے تھے، کبھی شلواریں سلوائیں، جنا کیپ پہنی، شیروانی پہنی. ابا جی نے، ہم سب حیران ہوتے تھے ابا جی کو دیکھ کے. وہ قائد اعظم سے بھی ملتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور بہت ان کو دیکھ کے تو ہمیں جوش آتا تھا بچوں کو. تو اللہ کی شکر ہے پاکستان مل گیا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ قائد اعظم کے بعد میں ہر وقت لیڈر کی تلاش میں تھی، کوئی لیڈر نہ ملا مجھے. اب کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کیسے ملا ہے. اب میری بچپن میں اتنی ہی یادیں تھیں، اس سے زیادہ تو نہیں تھیں. تو مجھے کسی کو احساس نہیں ہے. میں تو ان سے کہتی ہوں، بنا بنایا پلیٹ میں رکھ کے تمہیں پاکستان مل گیا، تمہیں وہ دکھ نہیں ہے. پاکستان کی اتنا سے فضول خرچی ہوتی ہے تو غلط ہوتا ہے، میرے دل کو دکھ ہوتا ہے. میں اور میری ایک دوست شمسہ ہے، MP ہے، ہم دونوں کے ایک خیالات ہیں. ایک کہنے چاہیے کہ نہیں، کہیں ہم گئے میٹنگ میں تو وہاں بہت ساری خاطریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آ گئی، روسٹ آ گئی، ہو گیا پتہ نہیں کیا. میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، غریب پاکستان ہے. ہم لائل پور آئے نا تو گورنمنٹ اسکول میں ہم داخل ہوئے تو فاطمہ جناح آئی ہمارے پاس پرائز ڈسٹریبیوشن پہ. تو بہت خوشی ہمیں ہوئی تھی. تو میں تھی اور میری بہن 1 سال چھوٹی تھی. ہماری ایڈمنسٹریشن میں بہت پیار کرتی تھی مسز ڈینیل. جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں، بڑا بڑا جھنڈا. میری بہن کہتی میرے تو پیٹ میں چبھ گیا تھا. اب گیٹ سے ہم
قائد اعظم فاطمہ جناح کو اسکارٹ کر کے اسٹیج پہ لے کے آئے اور پھر سارا اسکول پیچھے 2 لائنیں، اور میں اور میری بہن مہر ہم نے ترانہ گایا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ہم ان کے سامنے سے گزرے تھے، پورا اسکول یہ ترانہ گاتا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں پرائز بھی دیے تھے۔ ہمیں فاطمہ جناح سے اتنی محبت تھی، ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی۔ اب قائد اعظم جب فوت ہوئے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کس طرح روئے ہیں۔ ایسے لگتا تھا ہر گھر میں کہ ہمارا گھر کا بندہ کوئی گیا ہے۔ چھوٹی تھی، روئے تھے، اور پھر بھاگ کے کہیں اکٹھے ہو کے کچھ پڑھنی تھی دعائیں، وہ کیا۔ اس کے بعد کہتے تھے اللہ کوئی اچھا لیڈر، تو میری افسوس کے ساتھ کہتی ہوں ایک لیڈر نہیں ملا۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کی قدر کرو، آپ لوگوں کو نہیں ہے قدر۔ آپ ایک لیڈر کے پیچھے لگ جاتے ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، آپ کہیں صحیح لیڈر کے ساتھ لگو، پاکستان کو بچا لو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں انڈیا گئی تھی، آپ یقین کریں ٹھیلے مسلمانوں کے تھے، غربت کے مسلمانوں کے، اور سارے بڑے بڑے ہوٹل اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہندوؤں کی تھی۔ وہاں جو حال ہے مسلمانوں کا انڈیا میں، توبہ توبہ توبہ۔ تو پلیز آپ میرا کہنا مانو، میں بے لوث ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان بنایا ہے۔ جو میں 10 سال کی عمر میں کر سکتی تھی، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ گرداسپور میرے ماموں جان تھے، ڈپٹی سبڈن جیل اس وقت۔ وہاں میری ایک دوست تھی، سکھ دوست، ترپتا، بہت اچھی دوست تھی میری۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ کوئی جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ بعد میں سب کچھ شروع ہو گیا۔ ایک میری آپا آ رہی تھی نا جب انڈیا سے، احمد نگر میں، جب وہ شادی کے بعد چلی گئی تھی نا، تو وہاں بھی گڑبڑ شروع ہو گئی جب، تو وہاں سے نکالے آپا لیڈیز بھیج دی تھی۔ ایک اور کسی کرنل کی بیوی تھی، تو ایک میری آپا زاہدہ، راستے میں پھر ٹرین رک گئی، اور باہر پلیٹ فارم پہ جنازے ہی لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جلدی نیچے ہو جاؤ، پٹیوں کے نیچے ہو جاؤ۔ تو یہ سب چھپ چھپ کے نیچے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ نظر نہ آئے باہر سے۔ یہ ظلم ہوئے ہیں۔ یہ آپا نے پھر آپا خیر سے پہنچ گئی۔ بس کسی وقت بچت ہو جاتی ہے کہ شیشے بند کرو اور نیچے چھپ جاؤ، ظاہر نظر نہ آئے کہ عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک ہمارے ملنے امی کے تھے ملنے والے، تو ان کی لڑکی غائب ہو گئی تھی، تو وہ بیچارے جاتے تھے ڈھونڈنے، تو پھر وہ ایک دن مل گئی تھی، پھر وہ لے آئے انڈیا۔ ان میں تھا نا ایک پروسیجر تھا ان کا کہ انڈیا میں جاتے تھے لوگ، اپنے گاڑیاں جاتی تھی، گلیوں میں جاتی تھیں۔ ایک میری دوست کوئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھونڈنے گئے، تو اس لڑکی کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج گاڑی آنی ہے پاکستان کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں کھیتوں میں جا سکتی۔ تو وہ لڑکی نے آئی، بھاگ کے آ گئی گاڑی میں، پاکستان کی گاڑی میں بچ کے آ گئی۔ ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ تو تھے ہی نہیں، کوئی بھائی تھا، تو بہت اچھی جگہ شریفانہ گھر میں اس کی شادی ہو گئی، چھوٹی سی بچی تھی وہ۔ ریڈیو میں قائد اعظم کی کوئی آواز تھی قائد اعظم کی۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ریڈیو میں سنتے تھے ان کی اسپیچ ہم، تو ویسا بندہ کوئی نہیں ہے۔ بیماری کو چھپایا انہوں نے، ہمیں پاکستان بنا کے دے دیا۔ تو میں تو کئی دفعہ ہوتا ہے، میں لکھتی ہوں میسج میں، قائد اعظم ہم شرمندہ ہیں، بڑی محنت سے آپ نے ہمیں پاکستان دیا، ہمیں کوئی حصہ دیا، ورنہ ہندوؤں میں ہمارا حشر ہو جانا تھا۔ کوئی آگے بڑھ ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے اب بڑے بڑے جگہوں پہ ہیں۔ میرا بیٹا نے پی ایچ ڈی کر کے پروفیسر، اور لمس کا بہترین پروفیسر ہے، اور سارے بچے میرے پوتے پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ انڈیا میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مسلمان کو کرنے نہیں دے رہے تھے۔ اور میں ہمیشہ کالج میں آئی نا میں، تو ہمیشہ علامہ اقبال کی نظمیں گاتی تھی اسٹیج پہ، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔
ہمیشہ میری پروفیسر مجھے کہتی تھی تم ٹی وی پہ اسٹیج پہ آ کے میں علامہ اقبال کی، اور میں تو ڈرامے بھی بڑے کیے تھے تیمور شاہ کے، رحیلہ کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی ساحل سے، یہ ٹیبلو میں نے کیا تھا۔ ایک علامہ اقبال کی پوئم کا محبت کا، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نہ آشنا خم سے، اس میں میں نے کوئی چاند بنایا، سورج بنایا، سب کچھ بنایا، دریا بنایا، سمندر، سب لڑکیاں کھڑی تھیں، اور ایک کیمیا گر بنایا۔ کیمیا گر آتا تھا اور وہ یوں میں گاتی تھی، پیچھے سے چاند سے چاندنی لیتا تھا، سورج سے یہ تپش لیتا تھا، سب سے مانگ مانگ کے نا، اور آخر میں دریا سے پانی لیا اور اس نے یوں کر کے پھیرا، تو محبت یوں انگڑائی لے کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ٹیبلو میں نے کرایا تھا۔